بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کا ایک شخص جس کا نام ہے سلمان ندوی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فتنہ برپا کر رہا ہے اور خود اس کا رخ رافضیت کی طرف ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے فتنے سے اور اس طرح کے تمام شریروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خاص کر کے جن کو لوگ اہل السنہ اور سنی سمجھ کر بیانات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب اس نے کئی دعوے کیے تو ہمارے محترم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب انشاءاللہ اس کے دعووں کا مفصل جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ ہم یہاں آج کیوں بیٹھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حقیقی وارثین علم نبوت اور حاملین علم نبوت جو کہ ہر گزشتہ یعنی اپنے اکابر سے جو علم لیں گے، ان کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ عادل لوگ ہوں گے، عدول، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدالت کے تین اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ینفون عنہ تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف کو دور کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، یعنی حدیث پاک سے، قرآن شریف سے، قرآن کی تفسیر سے۔ نمبر دو، وانتحال المبتلین، باطل پرستوں کے جھوٹے دعووں سے، اور وتأویل الجاہلین، اور جہلا کی جھوٹی تشریحات اور جھوٹی تعویلوں سے۔ تو اس لیے ہم آج سلمان ندوی صاحب کی اس کی یعنی جو باطل پرستی اور اس کی جہالت اور اس کی تحریف کو انشاءاللہ کھولیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جرح کی طرف امت کو بلا رہا ہے، حالانکہ یہ وہ بندہ تھا کہ اس کے بیانات سے لوگوں کے دل ہل جاتے تھے۔ تو اس سے ایک اور سبق یہ حاصل ہوا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زبردست۔ کہ جس کو کسی رستے پر چلنا ہو یا جس کو کسی کے طرز عمل اور سنت کو لازم پکڑنا ہو تو اپنے ان اکابر، ان مشائخ، ان اسلاف کا دامن پکڑے رکھے جو اس دنیا سے گزر چکے، اس لیے کہ صحابی کا قول ہے فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ زندے کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور معمون بھی نہیں ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے۔ اس لیے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین علم کے اعتبار سے سب سے عمیق تھے اور تقوی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لہٰذا ان کے دامن کو اور اسلاف امت کو لازم پکڑنا اور ان کے طریقوں کو تھامے رکھنا ضروری ہے، اور ان زندہ اشخاص کے فتنے میں نہ پھنسنا امت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب آپ شروع فرما دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عثمان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے بولنے کے لیے۔ جی حضرات، سامعین کرام، ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ نے سنا ہے مولانا عثمان صاحب سے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب چند سال تقریباً ہو چکے ہیں کہ مولانا جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو سلمان ندوی صاحب
ان کو پتہ نہیں یہ مشغلہ پسند آ جاتا ہے کہ جب بھی ماہ محرم آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شروع ہو جاتے ہیں، ان پر تنقید اور ان پر جرح شروع کر لیتے ہیں، اور اس سال تو وہ تقریباً 10 قدم آگے چلے گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی شروع ہو گئے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں ٹھیک ہے، بالکل، کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان جو سیاسی روابط ہیں وہ امت مسلمہ کے سامنے ہیں۔ بالکل۔ اب مودی سے اور مودی کی حکومت سے سلمان ندوی صاحب کا جو ایجنسیوں کا تعلق ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ مشورے اور بیانات بھی طے شدہ آتے ہیں۔ بولتے تو سعودیہ اور وہاں کے علماء کے خلاف ہیں کہ ان کے بیان تیار آتے ہیں اور درباری مولوی ہیں، لیکن یہ بھی اس سے کم نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے یہ ہندوؤں اور ہندو ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سال تو تقریباً 10 قدم آگے چلے گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 5,000 ساڑھے 5,000 احادیث کے راوی ہیں، ان پر بھی انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر بیان میں سلمان ندوی صاحب ایک حدیث کا رٹا لگاتے رہتے ہیں۔ ہر بیان کے اندر ایک حدیث، خصوصاً ایک حدیث کا رٹا لگاتے رہتے ہیں، اور اس حدیث پر وہ اتنا بہت زیادہ ناز کرتے ہیں، اور یعنی اس حدیث پر ان کو بہت زیادہ بھروسہ ہے اور غرور ہے کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، اور چیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو اس حدیث کی بنا پر۔ تو مجھے خیال ہوا کہ ہم کیا کریں کہ یہ حدیث اور اس کی تحقیق اور اس کی جو تشریح ہے اور اس پر جو علماء کرام نے کلام کیا ہے تو ہم اس کو عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ جب وہ اس حدیث کو سنیں ان سے تو ان کو اس حدیث کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ حدیث سمجھاؤں گا، اور علماء امت کی جو اقوال ہیں اور جو جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا اور سمجھایا، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور کن کن حدیثوں سے یہ حدیث معارض ہے اور مخالف ہے۔ تو بالاختصار کلپ پہلے دکھانا۔ ہاں، اس سے پہلے یہ ہم کرتے ہیں کہ ان کا جو ایک کلپ ہے، اور آپ اس کلپ کا تھوڑا سا سنیے، اور اس کلپ کے اندر یہ کیا کیا دعوے کرتے ہیں، تو پہلے اس کو سماعت فرما لیں۔ بنی امیہ کی حکومت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا ہے کہ ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملک عضوض۔ متعدد صحابہ سے صحیح سندوں سے ہماری کتب صحاح میں یہ روایت درج ہے کہ جو اچھا حضرات، آپ لوگوں نے سامعین کرام سنا ہے کہ اس کلپ کے اندر سلمان ندوی صاحب نے 3 دعوے کیے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ بڑے جوش اور فروش کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث متعدد صحابہ سے ثابت ہے، متعدد صحابہ سے ثابت ہے۔ اب جب مولانا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم اس جوش اور فروش کے ساتھ عام بول چال کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو متعدد سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ تقریباً 10 15 20 40۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ حدیث کتب صحاح میں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے جو ہندوستانی علماء ہے، پاکستانی علماء ہے، بنگلہ دیشی علماء ہے، جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کتب صحاح تو اس سے ستہ ہی مراد ہوتی ہے اور کوئی نہیں مراد ہوتا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہی مراد ہم لیتے ہیں تقریباً۔ تو انہوں نے یہ 2 دعوے کی، اور پھر صحیح سندوں کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ تو یہ 3 دعوے، تو انشاءاللہ ان 3 دعووں کی ہم تحقیق کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم مختصر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اچھا، یہ حدیث میں پہلے سنا دیتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے اور حدیث ہے کیا۔ یہ حدیث ہے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ امام ابو داؤد الطیالسی، امام بیہقی فی الکبریٰ اور شعب الایمان میں،
ابو یعلا اپنے مسند میں، امام طبرانی کبیر میں، اور ابن عبد البر التمہید میں، ان سب علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر. كلهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عدودا وكائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. تو یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امر ہے، یعنی یہ جو دین ہے، یہ شروع ہوگا نبوت سے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ خلافت کی طرف جائے گا یہ معاملہ. خلافت کے بعد لفظ ہے وَكَائِنًا مُلْكًا عَدُودًا. اب یہ وہ الفاظ ہیں جس پر مولانا سلمان ندوی صاحب بڑا ناز کرتے ہیں اور بڑا غرور سے ان کو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ دیکھو ظالمانہ بادشاہت ہوگی، ظالمانہ بادشاہت ہوگی. وَكَائِنًا عُتُوًّا وَجَبَرِيًّا، اور عتو اور جبریت والی ملوکیت ہوگی. وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ، اور امت کے اندر فساد ہوگا. اور يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ وَالْحَرِيرَ، اور وہ ریشم اور شرابوں کو اور شرمگاہوں کو وہ حلال سمجھیں گے. اور اس کے باوجود وَيُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس کے باوجود، ان سب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر اتری کی، اور اس کے باوجود ان کو رزق دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. اب مولانا صاحب ہم اس حدیث کے اندر اس حدیث کی تھوڑی سی تحقیق دیکھتے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی صاحب کی جو دعویٰ ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، اور اس کی سندوں کو ہم دیکھتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ حدیثوں مولانا سلمان صاحب نے کہا کہ یہ متعدد صحابہ مولوی صاحب یہ حدیث 2 صحابہ سے مروی ہے. پہلے صحابی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ان کی تقریباً 6 طرق ہیں. پہلا طریق اول یہ موجود ہے بازار طبرانی اور مسند الشامیین میں. اب اس طریق کا آپ حال بھی سن لیجئے کہ یہ طریق مکحول عن شعبہ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. پھر ابو ثعلبہ الخشنی وہ روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب محققین نے اس کا جو حال ظاہر کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 75 میں ہوئی، 75 میں ہوئی، اور مکحول رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 113 میں ہوئی. لہٰذا یہ ضعیف اس سند کے اندر انقطاع ہے اور مرسل ہے، اور مرسل اکثر محدثین کی یہاں ضعیف ہی ہوتی ہے. اس کو دورا لیجیے، یعنی عدم لقاء آپ ثابت کر. ہاں بالکل، تو لقاء ثابت ہی نہیں ہے دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے، اب طریق ثانی کی طرف چلتے ہیں. اب یہ جو طریق ہے یہ موجود ہے آنے والی کتابوں میں، ابو داود الطیالسی، ابن ابی عاصم فی السنہ، ابو یعلا میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اور ابو نعیم کے اندر بھی موجود ہے. اس طریق کے اندر ایک راوی ہے موجود لیث بن ابی سلیم، اور میزان الاعتدال ہے میرے پاس یہاں. میں زیادہ وہ کھولوں گا نہیں کیونکہ ویڈیو کو مختصر رکھنا ہے، لیکن میزان الاعتدال کے اندر سکان لگا دیں گے انشاءاللہ اسکرین پر علماء کرام طلباء کرام کے لیے ہم سکان لگا دیں گے کتابوں کے انشاءاللہ سارے. تو جن کو شوق ہے اور ان کو چاہتے ہیں مزید تفصیل تو یہ کتابوں کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر اس طریق کے اندر طریق لیث بن ابی سلیم ہے. لیث بن ابی سلیم پر یحییٰ بن معین، امام النسائی اور ابن ابی حاتم، کئی علماء نے ان پر جرح کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ان کو اختلاط ہوا کرتا تھا، یعنی یہ اختلاط کے شکار تھے. اسی سند کے اندر ایک دوسری راوی ہے عبد الرحمن ابن ثابت، اور ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے وَكَانَ يُرْسِلُ. تو دوبارہ وہی بات، لہٰذا انقطاع ہے، ضعیف روات ہیں. بعض نے ان کو منکر الحدیث کہا، بعض نے ان کو اختلاط کا شکار بتایا کہ آخری عمر میں ان کو نصف النہار میں دیکھتے تھے اذان کرتے ہوئے مسجد کے مناروں میں. تو یہ طریق ثانی کا حال ہے.
اب طریق ثالث کا حال، طریق ثالث موجود ہے طبرانی میں اور الاصبہانی میں. اس طریق کے اندر سند میں ہے عن رجل من قریش عن ابی ثعلبۃ الخشنی عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. اب جن لوگوں کو تھوڑی سی واقفیت ہے سندوں کے علم کے ساتھ اور احادیث کے علم کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہوگا کہ جہاں ایک مبہم راوی موجود ہو تو وہ بھی ضعیف، وہ بھی روایت ضعیف ہوتی ہے. یہ 3 طریقوں کا ذکر ہو چکا ہے. اب طریق رابع یہ موجود ہے نعیم بن حماد کے الفتن میں، اور اس میں ایک راوی ہے یحییٰ بن سعید العطار. علماء نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا، اور اسی سند کے اندر، اسی طریق کے اندر ایوب بن خوت، اس کو متروک الحدیث قرار دیا گیا ہے. طریق خامس یہ بھی نعیم بن حماد کے الفتن میں موجود ہے. اس میں عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر ہے، اور ان کی وفات 100 سال ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہوئی. 100 سال بعد. تو لقاء اور سماع ثابت نہیں ہے، لہذا حدیث ضعیف اور منقطع السند ہے. اب طریق سادس کی طرف چلتے ہیں. طریق سادس اس کے اندر ایک راوی ہے بقیۃ بن خالد. اب بقیۃ بن خالد، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مدلس ہے. دوسری بات، اس محققین نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک زائد لفظ ہے، اور وہ ملکن عدودہ ہے وفیہ رحمہ. اور یہ جو الفاظ ہیں مستدرک الحاکم کی ایک حدیث میں آتے ہیں، لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے سعید ابن سنان الحمصی. تو علماء نے کہا، محققین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدلس راوی ہیں انہوں نے اسی حدیث کو سعید ابن سنان الحمصی سے کیوں لی ہوگی، اور پھر تدلیس کی اور ان کا نام چھپا دیا. تو اس وجہ سے یہاں بھی تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اب یہ ہو گئے ہیں 6 طرق ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے، کہ ہر ایک منقطع ہے، لقاء ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے. دوسری جو حدیث ہے وہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی بھی تقریباً 2 یا 3 ہی طرق ہیں. طریق اول یہ بھی ماقبل کے طریقوں کی طرح یہ نعیم بن حماد کے الفتن میں ہے، اور اس کے اندر ایک راوی ہے سعید ابن ابی ہلال. اب سعید ابن ابی ہلال کا سماع حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. علامہ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کی فہرست میں شمار ہی نہیں کیا جن سے سعید ابن ابی ہلال کا سماع ثابت ہے. یہ تو پہلے طریق کا حال ہے. دوسرے طریق کا حال آپ سنیے. دوسرا طریق، اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس پر اور اس طریق پر تو یعنی اس قسم کے لوگ مولانا سلمان ندوی ہو یا وہ دوسرا انجینئر ہو یا یعنی اس قسم کے لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بار بار حملہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اس طریق کو استعمال کرتے ہیں اور اس حدیث کو پیش کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ طریق موجود ہے ابو داؤد الطیالسی میں، مسند احمد میں، طبرانی میں ہے، بزار میں ہے، بیہقی میں ہے. اس پر جو پہلی بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بزار نے اپنی مسند کے اندر، انشاءاللہ اس کا سکن بھی لگا دیا جائے گا، اپنی مسند کے اندر انہوں نے اس پر ارسال کا چھاپا لگایا کہ یہ مرسل ہے، حدیث سند منقطع ہے. اس میں ایک دوسرے راوی بھی ہے داؤد ابن ابراہیم. اب داؤد ابن ابراہیم کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ داؤد ابن ابراہیم، کیا یہ داؤد ابن ابراہیم النفیلی ہے یا داؤد ابن ابراہیم الواسطی ہے؟ تو علماء کرام کی بحث ہوتی ہے اس پر، لیکن سب سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ آدمی ایک ہی آدمی ہے، داؤد ابن ابراہیم الواسطی النفیلی. دوسری بات، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر اپنے والد صاحب کا ایک قصہ نقل کیا کہ یہ آدمی داؤد ابن ابراہیم یہ قزوین شہر کے قاضی تھے. تو ان کے والد صاحب وہاں گئے اور انہوں نے اپنی مسند پیش کی، اور جب اپنی مسند پیش کی تو اس کے اندر سب سے پہلی مسند ابی بکر میں سب سے پہلی جو حدیث تھی وہ انہوں نے اس کو جھوٹا کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، وضع ہے، موضوع حدیث ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی داؤد ابن ابراہیم الواسطی النفیلی یہ متروک الحدیث ہے.
اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الضعفاء والمتروکین میں علامہ ازدی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ قال مجہول کذاب، کہ یہ کذاب مجہول آدمی ہے۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ انہوں نے ان کی توثیق کی، داؤد ابن ابراہیم الواسطی کی توثیق کی۔ اس کے دو مختصر سے جواب ہیں۔ پہلے جواب تو یہ ہے کہ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے نہیں ہے، وہ صرف ائمہ روایت میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر ان کی توثیق مان بھی لیا جائے، مان بھی لیں، تو بھی ہمیں مشہور قاعدہ معلوم ہے کہ جب جرح بھی ہو اور توثیق بھی ہو، خاص طور پر جس طرح یہاں ہے کہ جرح مفسر ہو تو جرح مفسر مقدم ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اشکال بھی کیا جاتا ہے بعض مرتبہ کہ ابن حبان نے ان کو الثقات میں ان کو نقل کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حبان بصد احترام ہم سب کو معلوم ہے کہ متسائلین میں سے تھے، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ ایک اور آدمی ہے داؤد ابن ابراہیم الیمنی، کیونکہ یہ داؤد ابن ابراہیم الواسطی النفیلی یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور ایک دوسرے آدمی ہے داؤد ابن ابراہیم یمن کے رہنے والے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ جن کی توثیق ابن حبان نے کی وہ یمن کے رہنے والے داؤد ابن ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب یہ ہوا ہے اس حدیث کی ان سندوں کا حال، کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بعض تو متروک الحدیث، بعض اس کے اندر منکر الحدیث، بعض اس کے اندر مجہول، بعض مبہم ہیں، بعض سند منقطع، تمام سند منقطع ہیں۔ تو اس قسم کی روایتوں پر سلمان ندوی صاحب نے اپنی بنیاد بنائی اور اپنے موقف کی بنیاد بنائی اس پر، اور انہوں نے پوری امت اور اجماع امت اور اصول امت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ لیکن بعض مرتبہ مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ ہوشیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو اصول ہے تعدد طرق کا، تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ وہ تعدد طرق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تعدد بعض یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض طرق کو بعض سے تقویت حاصل ہوتی ہے، بالکل، حالانکہ تعدد طرق کا قاعدہ کلی نہیں ہے، اکثری ہے۔ یعنی تعدد طرق کا جو قاعدہ ہے کہ بعض طرق کو بعض سے اگر کوئی ضعف ہو اور ضعف یعنی شدید نہ ہو تو اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ خاص کر کے جب متہمین بالکذب اور اس طرح کی وضاع روات سے جب کوئی روایت ہو اور اس کے تعدد اس کے ساتھ ساتھ تعدد طرق ہو تو پھر تعدد طرق مضر ہے، بالکل۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس روایت کو تعدد طرق سے فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا اس کو چھیڑا ہے علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے، اور اسکینز انشاءاللہ لگا دیں گے، فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن نووی رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ مع کثرت طرقہ لا یصح۔ اور مثلا نصب الرایہ میں اور علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ایک اور جگہ میں، حدیث ولایت کے ماتحت من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے تحت، کہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد لا یزید الحدیث کثرت الطرق الا ضعفا، کبھی کبھی کثرت طرق حدیث کو ضعف کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ ضرر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدار متہمین بالکذب ہوں یا فساق راوی ہوں یا اس طرح کی یعنی شدید الضعف روات ہوں تو پھر اس کے طرق کے بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ یہ ضرر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس روایت کو پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ خاص کر کے جب کسی صحیح لذاتی ہی حدیث کے معارض ہو۔ ابھی وہی نقطہ میں ابھی اٹھانے والا تھا کہ یہ تو پہلی بات ہوئی سندوں کی، کہ سندوں میں انقطاع ہیں، منکر الحدیث، متروک الحدیث اور روات موجود ہیں۔ اگر مولوی صاحب اگر یہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں تعدد طرق ہے، پھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں اور حدیثوں کی کتابوں کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک اصول بھی ہے کہ جب ایسی حدیثیں کسی اصح
حدیث کے معارض ہو تو پھر وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں یہ حدیث آپ کو جمع الفوائد، یہ من جامع الاصول اور مجمع الزوائد دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ مجمع الزوائد کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، اور بالکل صحیح پکی ٹکی حدیث ہے، اور اس پر ہیثمی نے بھی کہا کہ رجالہ رجال الثقات۔ اب میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو سنیے۔ آپ نے پہلی وہ حدیث سن لی، یہ حدیث سن لی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ، اس مسئلے کا یا اس دین کا سب سے پہلا جو حصہ ہوگا وہ نبوت اور رحمت ہوگی۔ ثم یکون خلافۃ ورحمہ، پھر خلافت و رحمت ہوگی۔ اب تیسرا مرحلہ، ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی، یعنی دین پھر ثم یکون امارتا ورحمہ، پھر امارت اور رحمت ہوگی۔ ثم یتقادمون تقادم الحمیر، ثم یتقادمون تقادم الحمیر۔ اب اگر اس حدیث کو، مجمع الزوائد کی اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں 4 مرحلے بیان کیے گئے، اور صحیح سند کے ساتھ، کہ پہلا مرحلہ کیا ہوگا، نبوت و رحمت، کان لگا دیں گے ہاں انشاءاللہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ خلافت و رحمت۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوگا، ملوکیت و رحمت، اور پھر امارت و رحمت۔ اب یہ حدیث، اس کے اندر تیسرا مرحلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ملوکیت و رحمت، اور لفظ عدود والی حدیث وہاں کیا ہے کہ تیسرا مرحلہ کیا ہوگا، ملکن عدودہ۔ اب ہم نے کبھی مولانا سلمان ندوی صاحب کو یہ نہیں سنا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کو یہ حدیث معلوم ہے یا نہیں؟ حدیث تو ضرور ان کو معلوم ہوگی، ضرور انہوں نے پڑھی ہوگی یہ حدیث، بلکہ کئی علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ کئی ویڈیوز ہیں جو ان کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ حدیث تو صحیح ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے۔ ہاں اتمام حجت تو ہو چکا ہے۔ تو ایک تو ہے سندوں کی بحث، اس کے علاوہ یہ جو عدود، لفظ عدود والی حدیث ہے، صاف معارض اور مخالف ہے بما ہوا اصح، یعنی اس حدیث کے جو اس سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات کہ وہ احادیث ہیں جو ملوکیت کی خبر دیتی ہیں، وہ کہاں ہیں اور ان میں کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھانے والا ہوں، کیونکہ مولانا سلمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس صحاح کی حدیثیں ہیں، کتب صحاح کی حدیث ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحاح میں ہے کیا۔ یہ حدیث ہے باب ما جاء فی الخلافہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہے الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت کے اندر خلافت 30 سال رہے گی۔ ثم ملک بعد ذالک، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ اب اس حدیث کے اندر ملوکیت کی خبر تو دی گئی، لیکن ظالمانہ ہونے کی کوئی خبر تو نہیں دی۔ صحاح میں تو ظالمانہ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب یہ ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی سنن۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے حدیث بیان کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ وہی حدیث کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوت 30 سنتا، کہ خلافت نبوت 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، دیں گے جس کو وہ چاہیں گے۔ یہاں بھی ظالمانہ ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف ملوکیت کا تذکرہ ہے۔ یہ ہے النسائی الکبرى۔ نسائی کبرى میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی روایت لائی، تو وہاں بھی یہی ہے کہ الخلافت فی امتی 30 سنہ ثم ملکا بعد ذالک، 30 سال خلافت نبوت رہے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ملوکیت ہوگی۔ ظالمانہ ہونے کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ تو مولانا صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ اسانید میں انقطاع، ضعیف روات،
منکر الحدیث، متروک الحدیث. دوسری بات کہ صرف یہ نہیں بلکہ اصح روایتوں کے معارض. تیسری بات کہ وہ احادیث جو صحاح میں موجود ہیں، ترمذی میں، ابو داود میں اور نسائی کبر میں موجود ہے، وہاں تو ظالمانہ ہونے کی کوئی ذکر ہی نہیں، وہاں تو صرف ملوکیت کا ذکر ہے. اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ملوکی، بلکہ مولانا اگر دیکھا جائے ظالمانہ کا کوئی ذکر نہیں ہے جی لیکن رحمت کا ذکر بھی ہے، بالکل رحمت کا ذکر بھی اور جو سنن کی روایت آپ نے ابھی پیش کی، ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، من یشاء. تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ایتا کا بالکل، کی نسبت کی بالکل. گئی. تو اگر مشیر ہے تو یہ رحمت کی طرف مشیر ہے. بالکل کیوں؟ زبردست. تو بائی ڈیفالٹ وہ آتا اللہ الملک، ایتا کا. اور یہ انبیاء کے یہ جو جن پر اللہ تعالیٰ پسند، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، ان کا ذکر ہو رہا ہے قرآن شریف میں اور ایتا کے صیغے کے ساتھ. تو اگر کہا جائے تو رحمت تو بجا ہوگا اپنی جگہ. بالکل. کیوں؟ اس میں ظالمانہ کی کوئی قید نہیں ہے. اب یہ سوال ہمیشہ یہاں اٹھتا ہے جب یہ حدیثیں بیان ہوتی ہیں، ملوکیت کی حدیثیں، کہ کیا ملوکیت کوئی بری چیز ہے؟ تو ہم دیکھیں قرآن کریم ملوکیت کے بارے میں کیا فرماتا ہے. قرآن میں ہے اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اس وقت کے لوگوں نے اپنے نبی سے عرض کیا کہ اے نبی ہمارے لیے آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے ایک ملک بھیجے، ایک بادشاہ بھیجے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یعنی طالوت کو ملک بنا کر بھیجنے والے اللہ ہی تھے. اسی رکوع میں یؤتی اللہ الملک من یشاء، ایتاء ملک کی نسبت اپنے طرف کی. پھر وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک، داود علیہ السلام کو ملوکیت عطا کرنے والے اللہ. علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یہاں تو ملوک کی نعمت ہونے کا ذکر ہے کہ یہ تو ایک نعمت ہے تم پر. جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن کریم میں، وآتیناہم ملکا عظیما، سبحان اللہ، وہاں تو انبیاء کو. اسی طرح اگر ہم سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیں، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی ملوکیت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما جو بعد والوں میں سے کسی ایک کو نہ ملے. تو بذات خود ملوکیت بالکل، میں ابھی یہی کہنے والا کوئی عیب نہیں ہے. نہیں، خلافت نہ خلافت سراپا خیر کا نام ہے اور نہ ملوکیت سراپا برائی کا نام ہے، بلکہ یختلف باختلاف الاشخاص. اگر آدمی برا ہے تو اس کی ملوکیت بری ہے، اگر آدمی اچھا ہے تو اس کی خلافت ہو یا ملوکیت ہو وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور نقطے کی طرف جاتے ہیں کہ کیا یہی حدیثیں ہیں؟ نہیں، اور بھی احادیث ہیں، اور یہ حدیثیں ہیں مسلم شریف کی حدیثیں. یہ جو لفظ عدود والی حدیث ہے، مسلم شریف والی حدیثوں کی بھی مخالفت اور معارض ہیں. کیسے؟ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. دیکھیے حضرت، یہاں ہے کتاب الامارہ اور سب سے پہلا باب الناس تبع لقریش والخلافت فی قریش. اس میں انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی. تقریباً 5 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث میں ہے کہ ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفۃ، کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو دین ہے، یہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس امت کے اندر 12 خلفاء گزریں گے. کتنے خلفاء؟ 12 خلفاء گزریں گے. اب سلمان ندوی صاحب کو غرور ہے اور ان کو بہت اعتماد و ناز ہے اس حدیث پر، خلافت ملوکیت کی حدیث پر، حالانکہ اس میں تو ہے کہ 12 خلفاء آئیں گے. اگر ہم خلافت راشدہ کو دیکھیں، خلافت راشدہ میں کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بعض کی یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اب ان کے بعد اگر گنتی شروع کریں 12 تک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس میں آتے ہیں، ضرور اس میں آتے ہیں.
اور اگر ملوکیت اور ظالمانہ، خاص طور پر ظالمانہ ملوکیت اگر اس کو آنا ہی ہے تو یہ تو ان 12 کے بعد آئیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان 12 کے اندر شامل ہیں. اب دیکھو حضرت، یہ کئی احادیثیں ہیں. لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجلا. اس میں ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو دین ہے، یہ برابر چلتا رہے گا یہاں تک کہ 12 لوگ اس کی ذمہ داری اٹھائیں، یعنی 12 لوگ اس کی خلافت کو سنبھالیں. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث جس سے مسئلہ پورا ثابت ہوتا ہے کہ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ. 12 خلفاء تک اسلام مضبوط رہے گا. 12 خلفاء تک اسلام مضبوط رہے گا. ایک اور اگلی حدیث لا یزال هذا الامر عزیزا الی 12 خلیفۃ، اور اس کے بعد والی حدیث کہ لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفۃ، کہ یہ دین مضبوط رہے گا ان 12 خلفاء تک. اب اگر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ تمام لوگ ان خلفاء پر جمع ہوں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو، تو جو خلفاء آئیں گے ان کی خلافت کی 2 صفتیں ہمیں ملتی ہے. ایک کہ ان کے زمانے میں اسلام اور دین مضبوط، قوی، شان اور شوکت حاصل ہوگی، اور دوسرے کہ تمام لوگ ان 12 خلفاء پر جمع ہو جائیں گے اور ان کو قبول کریں گے. اب جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دیکھتے ہیں تو تو یہ دونوں صفتیں ان کی خلافت میں پائی جاتی ہیں. کیونکہ تمام لوگ ان پر جمع ہوئے، اور جتنی فتوحات اور جتنا اسلام پھیلا ان کی خلافت میں، اتنا تو بصد احترام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اتنا مضبوط اور اتنا دین اسلام نہیں پھیلا. اس کے ساتھ ساتھ مولانا ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی دشمن صحابہ کو آپ کی بات بری لگے کہ تمام لوگ ان کی خلافت پر جمع ہو جائیں گے، تو اس کے لیے ایک ہی صاف جواب ہے کہ مخالفین کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اور اپنا ہاتھ رکھنا ان کے ہاتھ میں، یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یہ تمام لوگوں کا جمع ہونا ثابت ہو گیا ہے. بالکل. اب مولوی صاحب یہ ایک اور حدیث ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح، اور کتاب ہے کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل. اس کے اندر ایک زبردست حدیث ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. کہ بنو اسرائیل کی جو سیاست کرتے تھے وہ انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی نبی انتقال فرما لیتے تو اس کے بعد ایک نبی ان کی جگہ میں آ کر اس سیاست کو سنبھال لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے. اور یہ خلفاء کیسے ہوں گے؟ فیکثرون، یہ بہت زیادہ ہوں گے. تو اگر ملوکیت آئے گی، اگر ظالمانہ ملوکیت اور عدوداً ملکن عدودہ ہوگا تو پھر ان سب کے بعد ہوگا. اب ایک بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان 12 خلفاء اگر شرائع کرام کی تشریح کو دیکھا جائے تو بعض لوگوں نے مختلف لوگوں کو مصداق بنایا ہے اس حدیثوں کا. ابن قیم ہے، ابن تیمیہ ہے، مختلف مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مختلف شرح ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو متعین کیا کہ یہ 12 لوگ کون تھے. لیکن سب لوگوں کا اتفاق ہے، تمام شرح کا اتفاق ہے کہ ان میں سے ضرور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کا اتفاق یہ ہے
کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان 12 میں شامل ہے، اور اگر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس کے اندر شامل ہے تو بطریق اولا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ کیوں؟ بقول حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبد العزیز وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پیر پر جو غبار ہے اس کے برابر ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اقرار کرتے تھے، جو جب وہ خود اقرار کرتے تھے اور وہ اس حدیثوں کا اور ان 12 خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے تو ضرور بضرور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔ تو یہ چند حدیثیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ لفظ عدود والی حدیث سندوں میں انقطاع، متروک الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے، کذاب روات ہیں، پھر معارض ہیں، جو رحمت والی حدیث ہے جو میں نے مجموع الزوائد کی حدیث دکھائی اس کے معارض ہیں، مسلم شریف والی جو 5 حدیثیں ہیں اس کے معارض ہیں، بخاری کی جو حدیث ہے اس کے معارض ہے، بنی اسرائیل کی سیاست کی جو حدیث ہے اس کے معارض ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات یہ کرنی ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں اس کی صحت کہ چلو حدیث صحیح ہے یا درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، پھر بھی کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے چند معنی ہے، ملکن عدودہ، اس کے چند معنی ہے، اس کا ایک معنی تو نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی ہاں ہو سکتا ہے کہ ظالمانہ ملوکیت ہو سکتا ہے، اور شرح نے لکھا ہے، لیکن یہاں ایک تنبیہ کی ضرورت ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ جن علماء نے یہاں ظالمانہ ملوکیت مراد لیا ہے انہوں نے مصداق کو متعین کرنے کے بغیر وہ معنی کیا ہے۔ آپ سمجھے؟ صحیح ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، کیونکہ جب آدمی کسی کلام کا معنی متعین کرتا ہے سیاق و سباق دیکھتا ہے، کیونکہ وہ رافضیوں کے نمائندے نہیں تھے۔ ہاں بالکل۔ تو جب انہوں نے یہ معنی متعین کیا تو انہوں نے مصداق کو متعین کرنے بغیر یہ معنی متعین کیا۔ اگر وہ مصداق کو متعین کرتے تو ہرگز یہ معنی وہ متعین نہ کرتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ۔ تو جب یہ جو عصا ہے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لفظ آدم کو دیکھ کر ہم نے لفظ عصا کا معنی متعین کیا۔ تو ان شراح، یہ جو شراح جنہوں نے لفظ ملکن عدودہ کا ظالمانہ ترجمہ کیا ہے اور معنی کیا ہے، اگر آپ ان کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیں تو ہرگز وہ معنی متعین نہیں کریں گے۔ اس کا دوسرا معنی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ ملکن عدودہ کا کیا مطلب؟ ملکن عدودہ کا مطلب کہ ایک ایسی ملوکیت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں گے اور ایک دوسرے پر قیادت حاصل کرنے کے لیے اور خلافت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ قیادت لے لے گا اپنے ہاتھ میں، ملوکیت لے لے گا اور اس کے بعد 20 سال وہ ظلم کرتا رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ازالۃ الخفا میں۔ اور ایک اور مطلب بھی یعنی ملوکیت حاصل کرنے کے لیے عدود، ہاں بالکل، نہ کہ حاصل کرنے کے بعد رعایا پر ظلم۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا تیسرا معنی، اور یہ تیسرا معنی جب ہم مصداق کو متعین کریں تو یہ معنی، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مصداق متعین کریں تو پھر یہ معنی بیٹھتا ہے یہ تیسرا، اور وہ کیا ہے کہ یہ ایسی ملوکیت ہوگی جو دین پر مضبوط رہے گی، جو دین پر مضبوط رہے گی۔ اور یہ کہاں سے ہم نے نکالا؟ یہ ہے عدو علیہا بالنواجذ، یعنی ملوکیت خلافت راشدہ کے برابر نہ ہوگی لیکن اس کے طرز عمل پر ہوگی اور دین پر مضبوطی ہوگی، دین پر مضبوط رہیں گے۔ اور یہ جو تعبیر ہے یہ ہمیں مل سکتی ہے عدو علیہا بالنواجذ والی حدیث سے۔ تو ہمارا یہ سوال ہے، آپ یہ سمجھ لیں خلاصہ سامعین ناظرین کے لیے کہ عدو علیہا بالنواجذ کو سامنے رکھ کر ملکن عدودہ کی تشریح کریں گے تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کا تتمہ کہلائے گا۔ بالکل، زبردست مولوی صاحب۔
تتمہ. تو یہ جو 3 معانی ہے جو میں نے ذکر کیے، ہمارا یہ سوال ہے مولانا سلمان ندوی صاحب سے یا اس کے چیلوں سے یا اس کے جو رافضی دوست ہیں جو پیسے دے رہے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے ان سے کہ ان 3 معانیوں میں سے جو آپ نے معنی متعین کیا وہ کس دلیل کی بنا پر کیا؟ جو ہم نے کیا ہے اور وہ کہ دین مضبوط رہے گا. تو آپ خلاصہ کلام مولانا آپ کا یہ ہے کہ دلالت اور قطعیت کی 2 قسمیں، ہاں دلالت اور ثبوت. جی، ثبوت کا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ قطعی نہیں ہے، قطعی ثبوت نہیں ہے، قطعیت کے قریب ہی نہیں ہے. قریب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور یہ بلکہ قطعیت کے معارض ہے، مخالف ہے. معارض ہے، مخالف ہے. ٹھیک ہے. ویسے خبر واحد کو ہم قطعی مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس معنی میں یعنی مضبوط. مضبوط، ٹھیک ہے، یعنی صحت کے معارض ہیں. ہاں، دوسری بات دلالت، دلالتاً بھی جو معنی وہ لے رہے ہیں ہاں، اس کے یعنی سمجھ لیں کہ 1/3 معنی ہے، ہاں، ایک اور وہ بھی 1/3 معنی، اور جس معنی پر سہارا کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ معنی لیا ہے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نامزد نہیں کیا. بالکل. تو خلاصہ یہ ہے کہ 1/3 بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تمام احتمالات ہیں. احتمال یعنی اس کو احتمال بھی نہیں کہہ سکتے. خلاصہ یہ ہے کہ ہباء منثورا ہو گیا ہے. لیکن اگر مانا بھی جائے بالفرض و تسلیم تو ہم کہیں گے کہ جب نصوص میں اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمالات واقع ہو جائیں تو پھر استدلال باطل. تو یہ احتمال ثبوت میں بھی، دلالت میں بھی، ٹھیک ہے. اور یہ احتمال یعنی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آپ ثابت کر چکے ہیں کہ احتمال بھی نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط استدلال یہ کر رہے ہیں اور معارض صحیح روایات کے. بالکل. تو اور دوسری بات، ملکن عدودہ میں کوئی تصریح نہیں ہے. آپ جو پیش کر سکتے ہیں اور شاید کریں گے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ روایات موجود ہیں صحاح میں کہ جہاں ان کو دعا دی جا رہی ہے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر کتب عقائد میں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. اب دیکھیں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے محبت کرتے ہیں، کسی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی پر. صرف حضرت علی کا نام نہیں لیا یا خلفائے راشدین، کوئی طبقہ مخصوص نہیں کیا، بلکہ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، صحابہ میں سے کسی پر تبرہ نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھے. لیکن افسوس در افسوس کہ سلمان ندوی صاحب اس وقت ایران اور مودی لابی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے کچھ ضرور اغراض ہوں گے اور ذاتی ایجنڈا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ان کے شر سے. تو آپ نے جو فی الحال کیا ہے الحمدللہ اب تک کمال کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. اب مولانا صاحب ہم آگے چلتے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہاں 3 معانی ہیں، 3 معانی میں سے جو اس نے ایک مقرر کیا وہ کس دلیل کی بنا پر اس نے کیا، یہ ہمارا سوال رہے گا ان کو آخر تک. یہ قرض ہے ان پر، یہ ان پر قرض ہے اور ان کے چیلوں پر بھی قرض ہے. اور وہ جو دوسرا ظالم ہے انجینئر مرزا، اگر وہ اس کو بھی میدان میں آنا ہے تو وہ بھی میدان میں آ جائے. اب تیسری ہم آگے چلتے ہیں، یہ تقریباً 5واں نقطہ ہے اور وہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ایک شرط لگا لے کہ یہ معنی متعین کرنے میں ٹھیک ہے نا، یہ جو احتمالات آپ نے بتائے ہیں، ظاہر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں تو لغت کو دیکھ کر بالکل، لیکن ان کو نص کو سامنے نص سے دلیل دینی پڑے گی، نص سے دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ لغت محض لغت کے اعتبار سے تو احتمالات ہیں، تو نص سے متعین کرنا پڑے گا، نص سے متعین کرنا پڑے گا، اور وہ بھی جو نص پیش کریں گے وہ صحیح ہو. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے جو معنی متعین کیا ہے ہمارے پاس دلیل ہے. میں نے کہا کہ اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ دین پر مضبوطی. اب پوری امت گواہ ہے، پوری امت گواہ ہے کہ اگر ان کو مصداق مانا جائے اس حدیث کا، ملکن عدودن کا ان کو مصداق مانا جائے تو پوری امت گواہ ہے کہ ان کے زمانے کے اندر دین مضبوط رہا. تو یہ اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے
کہ وہ حلیم اور بردبار آدمی تھے، صبر کرنے والے آدمی تھے، وہ ظالم نہیں تھے. پوری امت نے ان کو عادل مانا ہے، پوری امت نے ان کی توثیق کی. محدثین نے ان کی روایتوں کو نقل کیا، ان کی روایتوں کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ عادل تھے، نیک تھے، منصف تھے. تو اگر ہم اس کو لے لیں اور پھر حدیث کو سامنے رکھیں تو صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ معنی ان کے حق میں لیا جا سکتا ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، اس کے اول مخاطبین صحابہ کرام، بالکل صحابہ کرام ہیں. بالکل. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے مخاطبین میں سے ہیں. بالکل. اور چونکہ ان کا زمانہ فوراً بعد میں آیا تو سب سے بڑی سنت یہی ہے خلافت کو چلانا. بالکل. تو ان کی سنت پر چلنا ہے. عضوا علیہا بالنواجذ تو کر کے دکھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی دے دی کہ عضوا علیہا بالنواجذ پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملکن عضودا اس پر عمل کریں گے. اور اس کی تائید اسی روایت سے ہوتی ہے مولانا جو آپ نے پیش کی، جو سلمان ندوی صاحب نے پیش کی. وہ یہ کہ بعد میں جبرین یا جبریتن، ملکن جبریتن جبرین، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اگر ملک عدود کا معنی بھی یہی ہو اور ملکن جبریتن تو ثم تراخی کے لیے آتا ہے، پھر اس میں جدائی کی. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو عدودن مقام مدح میں ہوگا اگر لیا بھی جائے، اور وہ مقام مذمت میں. بالکل. جی. اب ایک اور نقطہ ہے جو بیان کرنا ہے، اور یہ کہ میں نے کہا کہ یہ معنی متعین آپ نے کس دلیل سے کیا. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ جو مصداق آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، وہ کس دلیل سے بنایا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ نے اس حدیث کا اور ان الفاظ کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ بہت بڑی دلیل ہے ان کی مولانا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. بغض. اور کیا ہوگا؟ دلیل اسی کو کہتے ہیں نا، یہی ہے نا دلالت کرتا. کس چیز نے ان کو بغض اور نفرت، بغض اور نفرت، اور پھر ایرانی ایجنڈا پیچھے سے. جی. اور تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ بھی ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ جو آپ نے ان کو مصداق ٹھہرایا ہے ان الفاظ کا، وہ کس بنا پر آپ نے ٹھہرایا. ابھی ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو ثم ہے، ثم تراخی کے لیے. آپ کو یہ بھی بات مولانا میں بتا دوں کیونکہ میں ان کو فون کر چکا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں. اور پھر انہوں نے کسی کو دے دیا تھا. اچھا. یہ آدمی اس وقت سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو گفتگو تھی ہماری، ظاہر ہے ہم آمنے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. تو جو میں نے ان کے اوپر سوال چھوڑے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر مخلص ہوتے تو بات کرتے، ہاں سمجھاتے کہ ٹھیک ہے یہ میرا موقف ہے، اگر آپ کو پسند ہے نہیں. ہاں. اور سوالات کا کم از کم ویڈیو پر جواب دیتے. بالکل. آمنے سامنے بیٹھنا ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو پر جواب دے دیتے. وہ بھی نہیں دے رہے. تو صرف اپنا یہ جو فتنہ انگیزی ہے وہ فتنہ برپا کر کے چھپ جاتے ہیں. تو یہی علامت ہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں ہے. بالکل. اچھا تو مولوی صاحب یہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بھی ان سے سوال پوچھنا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو مصداق آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کا ٹھہرایا وہ کس دلیل کی بنا پر؟ کیونکہ یہاں جو لفظ ہے وہ ثم، کہ ثم یکون ملکن عدودا. اب ثم تراخی کے لیے ہے، اور تراخی کا مطلب کیا ہے؟ تراخی کا مطلب یہ ہے، صاف اصول الشاشی اور یہ جو مختصر اصول کی کتابیں ہیں ان میں صاف لکھا ہے معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فاصلہ ہو. تو مطلب حدیث کا یہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد ایک فاصلہ ہوگا، اس فاصلے کے بعد ملکن عدودہ ہوگا. تو جو فاصلہ ہے وہی ہم کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہے. نعوذ باللہ. یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو فاصلہ بنا رہے ہیں یا حضرت حسن کو فاصلہ بنا رہے ہیں اور ان کو خلافت راشدہ سے نکال رہے ہیں. اب اگر اس سما کو تراخی کے لیے نہ مانا جائے تو پھر ایک اور حدیث میں ان کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کے جواب کا میں منتظر ہوں کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں باب فی الخلفاء تقریباً دوسری تیسری حدیث ہے،
محمد بن المثنى حضرت ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے روایت ہے، قال ذات یوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن، من رآ منکم رؤیا، کس نے خواب دیکھا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انا رأیت، میں نے خواب دیکھا، کأن میزانا، گویا کہ ایک ترازو تھا، نزل من السماء، یہ آسمان سے اترا، فوزنت انت و ابو بکر، آپ اور ابو بکر آپ دونوں کا وزن ہوا اور آپ راجح ہو گئے، یعنی آپ باری ہو گئے، فرجحت انت بے ابی بکر ووزن ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا موازنہ ہوا، فرجح ابو بکر ووزن عمر و عثمان، حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں کو تولا گیا، فرجح عمر، حضرت عمر راجح اور نکلے، ثم رفع المیزان، پھر اس ترازو کو اٹھا لیا گیا، فرعین الکراہۃ فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ناپسندیدگی کے آثار دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک میں۔ اب امام ابو داود دوسری سند لے آتے ہیں، اور جن لوگوں کو ابو داود کے طریقے سے واقفیت ہے تو ان کو پتہ ہے کہ بعض مرتبہ امام ابو داود کیا کرتے ہیں، ایک حدیث کو دو سندوں سے لاتے ہیں، اگرچہ حدیث ایک ہی ہے، تو اس حدیث کو دوسری سند سے لا کر فرماتے ہیں کہ ذات یوم ایکم رأى رؤیا فذکر معناہ ولم یذکر الکراہہ قال فاستاء لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فساءہ ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برا محسوس ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت نبوت ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا موازنہ ہوا، پھر ابو بکر اور عمر، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان، اور پھر میزان کو اٹھا لیا گیا، اور اٹھائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت نبوت، یعنی یہ نبوت کی خلافت ہے، یہ خلافت نبوت ہے، ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، اللہ ملوکیت دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ثم یہ تراخی کے لیے ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہوا حدیث کے اندر۔ اگر ثم کو تراخی کے لیے نہ مانا جائے تو پھر یہی مانا لینا پڑے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ملوکیت کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ثم کو تراخی کے معنی میں نہ لیا جائے تو پھر اس حدیث کا جواب تو یہ جو حب اہل بیت کے دعوے دار ہیں، اگر انہوں نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا تو پھر اس سے نعوذ باللہ لازم کیا آئے گا؟ بغض اہل بیت، بالکل جرا اہل بیت پر جرا لازم آئے گا، ان کو خلافت راشدہ سے نعوذ باللہ نکالنے کا الزام ان کے اوپر آئے گا، بالکل انہی کے اصولوں کے مطابق۔ اب مولانا صاحب یہ ایک اور حدیث میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تو میں نے کئی حدیثیں آپ کو دکھا دی جن کے یہ لفظ عدود والی حدیث معارض ہے۔ اب یہ ایک اور حدیث ہے اسی کتاب جمع الفوائد، یہ مجمع الزوائد اور جامع الاصول، اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث وہ لائے جس کے اندر ہے کہ یا معاویہ، بڑی مشہور حدیث ہے، یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے، اگر آپ کو والی بنا دیا جائے، فاتق اللہ وعدل، یہ ایک نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، تو وضو کراتے کراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرما دیا کہ اگر آپ کو ذمہ دار بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، مالک بادشاہ بنایا جائے تو فاتق اللہ، خدا سے ڈرنا، وعدل اور انصاف کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث رجالہ رجال الثقات، ٹھیک ہے، حیثمی رحمہ اللہ نے کہا رواہ احمد وہو مرسل ورجالہ رجال الصحیح ورواہ ابو یعلا عن سعید عن معاویہ فوصلہ ورجالہ رجال الصحیح، رجال صحیح ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی خلافت کی طرف ایک اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو نصیحت دے رہے ہیں۔ مولانا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیشن گوئی سے تعلق رکھتی ہے ملک معدودہ والی روایت، پیشن گوئی، اور پیشن گوئیاں
کس قبیل سے ہیں؟ صدق اللہ و رسولہ، بالکل، وہ ہو کر ہی وکان امر اللہ قدرا مقدورا، ہو کر ہی رہیں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پوری نہ ہو، کیونکہ ان کا پورا ہونا نعوذ باللہ استغفر اللہ. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک طرف یہ تو ملکن عدودہ اگر ہے تو پھر یہ ہونے والا یہ ہے اگر ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو پھر ان کو نصیحت کی وجہ کیا؟ جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ملکن عدودہ، اور اگر یہ اس کے ذمہ دار ملکن عدودہ اس معنی میں جو سلمان صاحب لے رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کندھوں پر نعوذ باللہ اس کا بوجھ رکھ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ روایت بھی جو آپ نے پیش کی ہے یہ صحیح سند کے ساتھ، تو پھر اس کا جواب کیا دیں گے؟ ابھی ایک اور حدیث ہے، اور یہ انشاءاللہ آخری بات ہے انشاءاللہ، اور ہم بات کو سمیٹتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلح، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی رضی اللہ عنہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ قطع کلامی ہوتی ہے مولانا. ایک بات ضرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم یا گورنر یا قاضی بیچتے تو ان کو نصیحت دیتے، اتقی دعوت المظلوم. ان نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی ہے اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. تو ایک نصیحت ہے نا. بالکل. تو کیا یہ مقام مدح ہے یا مقام مذمت؟ مقام مدح قطعیت کے ساتھ. بالکل. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نصیحت دینا یہ شفقتاً، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی ان کے اوپر. بالکل. سبحان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ کام لینا تھا، تب ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصائح دی ہیں صحابہ کرام نے، صحابہ کرام کو. تو جب ہم قطعیت کے ساتھ یعنی دلالتاً قطعیت کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں آپ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی خلاف، یہ صرف اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اور اس طرح کی روایات ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ دعائیں ہیں، لیکن خلافت کا یعنی خلافت کا تذکرہ کر کے پھر نصیحت دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر راضی تھے خلافت کے معاملے میں. بالکل بالکل. اور یہ جو صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اب یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا ان ابنی ھذا سید. بخاری شریف کی حدیث ہے، ثقہ روات ہیں اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے، پوری امت نے اس کو قبول کیا. ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں ایک دن آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دو بڑی مسلمان جماعتوں کو جوڑیں گے، اور یہ ان دونوں کے درمیان صلح کا سبب بنیں گے. اب پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دو جو جماعتیں تھی، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے. اب میں جو مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ملکن عدودہ ہوگا، ظالمانہ بادشاہت ہوگی، ظالمانہ ملوکیت ہوگی، اور ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ فئتین عظیمتین من المسلمین، تو مولوی صاحب اتنا تناقض اور اتنا تضاد تو ایک عام عقل مند آدمی کے کلام میں نہیں پایا جاتا، چاہے جائے کہ ایک نبی اور امام الانبیاء کے کلام میں. تو یہ جو لفظ عدود والی حدیث ہے، پہلے تو میں نے کہا خلاصے کے طور پر خلاصہ میں کرتا ہوں کہ منقطع اسانید، متروک الحدیث، منکر الحدیث، کذاب روات پر مبنی ایک موقف مخالف ہے مجمع الزوائد کی روایت، جس کے اندر صراحت کے ساتھ آئے کہ یہ ملوکیت رحمت والی ہوگی. پھر 12 خلفاء والی حدیثیں ہیں کہ خلفاء تو 12 ہوں گے. اب ان کے اندر ایک بطریق اولا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر فرمائے اس امت کے بارے میں لا نبی بعدی اور فسیکون خلفاء فیکثرون، وہ تو بہت زیادہ ہوں گے، تو ان حدیثوں کے مخالف ہے اور کئی اور حدیثوں کے مخالف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یعنی ان مسائل کے اندر انصاف کے ساتھ، انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔